میں عرض کر رہا ہوں پورا عالم اسلام اس وقت اس تکلیف دہ کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اور ایک درد کی کیفیت ہے۔ ایسے موقع پہ ایک مسلمان کے لیے حوصلے کی چیز، ہمت کے بعد دلوں کی قوت، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مبارک تذکرے اور ارشادات ہیں۔ وہ آزمائش جایا کرتی ہے، وہ آزمائش عذاب بن جایا کرتی ہے، جس آزمائش میں مسلمان اپنے اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی مدد نہ چاہے، اپنی کامیوں کوتاہیوں پر ندامت اور استغفار نہ ہو، تو وہ آزمائش عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہے کہ مسلمانوں میں عمومی فضا میں اور عمومی تذکروں میں اور عمومی حالات میں اس چیز کی بہت کمی نظر آ رہی ہے، اور یہ آزمائش مسلمانوں کے لیے بھی ایک مصیبت اور ایک عذاب کی شکل بنتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مسلمان پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ دیکھنے میں بس اوقات زحمت ہوتی ہے، مصیبت لگتی ہے، لیکن جب یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اپنے اللہ کو منا لیتا ہے اور اپنی کمیوں کوتاہیوں پر ندامت اور استغفار کر لیتا ہے، تو وہ مصیبت، وہ زحمت اس کے حق میں رحمت بن جاتی ہے، اس کے حق میں رحمت بن جاتی ہے۔ اور جس آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، انابت نہ ہو، توبہ اور استغفار نہ ہو، اللہ سے دعائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہ ہو، پھر وہ آزمائش عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کی تھی، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، بلائیں، آفات، مصائب، ان کی موجوں کا مقابلہ کرنا ہے تو دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ یہ فرد میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے، پوری قوم اس کی طرف ہو جائے، تو یہ آزمائشیں، یہ زحمت کی شکلیں رحمت بن جایا کرتی، اور اللہ کی پھر وہ سنت زندہ ہوتی ہے کہ مشکل آئی تو آسانی بھی آئے گی، مشکل آئی تو آسانی بھی آئے گی، اللہ کی مدد ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ ان کمی کمزوریوں کو اپنی قدرت سے پورا کر دیا کرتے ہیں، اللہ اس نقصان کا اعلیٰ طریقے سے اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔